الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى. میرے نبی کے غلاموں، یہ جو دن اس وقت ہمارے اوپر سایہ فغن ہے، یہ دن بڑی شانوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، کیونکہ اس دن کے اندر ہر بندے کی دعا اللہ کریم قبول فرماتا ہے. یہ وہ واحد دن ہے کہ جو بندہ بھی اس دن کے اندر، ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بندہ بھی رب کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ دعا کرتا ہے نا، اس دن کے صدقے سے اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور اس دن کی یہ بھی شان ہے کہ اس دن کے اندر حضور کا کوئی بھی غلام، حضور کا کوئی بھی امتی، حضور کا کوئی بھی چاہنے والا، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر وہ حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے نا، تو اس دن کے صدقے سے وہ درود پاک پڑھا ہوا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، جس کو حضور خود سماعت فرماتے ہیں، خود سنتے ہیں. تو اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ اگر درود پاک پڑھیں، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سنتے ہیں. تو محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی اور ہر کوتاہی سے پاک ہے وہ ذات کہ جس نے گوشت کے اس لوتھڑے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی. ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی اور ہر کوتاہی سے پاک ہے وہ ذات کہ جس ذات نے ناک کی اس نرم و نازک ہڈی کو سونگنے کی قوت عطا فرمائی. ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی اور ہر کوتاہی سے پاک ہے وہ ذات کہ جس خالق کائنات نے کان کے ایک نرم و نازک پردے کو سننے کی قوت عطا فرمائی. اور ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی اور ہر کوتاہی سے پاک ہے وہ ذات کہ جس مالک دو جہاں نے مجھ جیسے ناقص العلم کو اس مقدس دن کے اندر، اس فضیلت والے دن کے اندر اللہ کریم نے سب کو آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے مالک دو جہاں سے کہ خالق قدوس ہم سب کو حق سچ بولنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی کے غلاموں، آج جس موضوع کے اوپر میں نے آپ کے سامنے لب کشائی کرنی ہے وہ ہے ذکر مصطفیٰ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا. جب نبی پاک کے ذکر کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی بھی لب خاموش نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہستی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس ہستی کے لیے خالق کائنات نے یہ کائنات بنائی ہے. اس ہستی کے صدقے سے اللہ کریم نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے. اس ہستی کے صدقے سے اللہ کریم نے ہماری پریشانیوں کو دور کرا ہے، ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائی ہے. اگر ہم سکون سے جی رہے ہیں، اگر ہم سکون سے عبادات کر رہے ہیں، اگر ہم کوئی بھی ذکر و اذکار کر رہے ہیں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ میرے حضور کا صدقہ، اس حقیقت کے صدقے سے. تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو حق سچ بولنے، سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ کے اندر میں نے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے اس کے اندر رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اے محبوب، رب قدیر فرما رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. رب قدیر فرما رہا ہے ذکر بلند کرنے والی ذات کون سی ہے؟ رب کی ہے. اب کوئی بندہ بھی میرے نبی کے ذکر کو مٹانا چاہے گا تو وہ بندہ تو مٹ سکتا ہے
وہ بندہ تو ختم ہو سکتا ہے لیکن میرے نبی کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا نام ختم نہیں ہو سکتا، میرے نبی کے چرچے ختم نہیں ہو سکتے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری نا، جبریل امین یہ آیت کریمہ لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے، بڑی پیاری بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت کیا، اے جبریل امین ذرا بتا تو صحیح کہ رب قدیر نے میری شان کو کس طرح بلند کر دیا ہے۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رب قدیر نے فرمایا ہے کہ اے محبوب جہاں کہیں بھی مجھ رب قدیر کا ذکر ہوگا، جہاں کہیں بھی میرا نام لیا جا رہا ہوگا، وہاں پر میرے نام کے ساتھ تیرا نام بھی لیا جا رہا ہوگا۔ تب بھی رب قدیر نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تحت میں لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی تشہد میں، نماز میں، تکبیر میں، ممبروں میں، خطبوں میں، کلمے میں، جہاں کہیں بھی اگر وہ بندہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اگر وہ بندہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے، رب کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دیتا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے لیکن محبوب کی رسالت کی گواہی نہیں دیتا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کافر ہے، وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث پاک سے ہم سب کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ رب قدیر نے جہاں کہیں بھی اپنے ذکر کو ارشاد فرمایا ہے، اپنا ذکر فرمایا ہے، اسی کے ساتھ رب قدیر نے اپنے محبوب کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب ایک انسان ہے، دنیا کے اندر تشریف لے کر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو ہم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ کون سا کلمہ پڑھاتے ہیں؟ پہلا کلمہ۔ کیا اس کو ہم صرف یہ پڑھاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ؟ اگر ہم کسی انسان کو پڑھائیں جی لا الہ الا اللہ، کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہتا ہے اور اس کو ہم کہیں جی پڑھو جی لا الہ الا اللہ، کیا وہ بندہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ جب ہم پڑھیں گے نا ساتھ محمد رسول اللہ، تب گارنٹی مل جائے گی، تب گواہی مل جائے گی۔ کیوں؟ رب کے نام کے ساتھ اس کے محبوب کا نام بھی اس بندے کی زبان پہ جاری ہو گیا تو وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو رب نے کلمے کے اندر بھی اپنے محبوب کے نام کا ذکر فرمایا۔ بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا کہ جب تک بندہ رب کے نام کے ساتھ رب کے محبوب کا نام نہ لے۔ کلمے کے اندر ارشاد فرما دیا۔ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب تشہد پڑھتے ہیں، تشہد کے اندر کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، کس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے؟ رب کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو رب قدیر نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا، ارشاد کر دیا، بیان کر دیا کہ جہاں کہیں بھی سن لو، جہاں کہیں بھی مجھ رب قدیر کا تم ذکر کرو گے، میرے ساتھ میرے محبوب کے ذکر کو مت بھولنا، میرے محبوب کا ذکر بھی کرنا۔ اب آج مقدس دن کے اندر جس ہستی کا ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جس ہستی کا ہم ذکر کریں گے، یہ وہ پاک ہستی ہے کہ جس ہستی کا ذکر خود رب قدیر قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، خود رب قدیر ارشاد کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ قرآن و حدیث اس بات پر ناطق ہے کہ کائنات کی ہر شے جو ہے، ہر شے رب قدیر کا ذکر کر رہی ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ یہ ذرہ، یہ چرند، یہ پرند، یہ مکین، یہ مکان، یہ زمین، یہ زماں، یہ شجر، یہ حجر، ہر شے جو ہے رب قدیر کا ذکر کر رہی ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ آدم صفی اللہ رب کا ذکر کر رہے ہیں، نوح نجی اللہ رب کا ذکر کر رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ رب کا ذکر کر رہے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ رب کا ذکر کر رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ رب کا ذکر کر رہے ہیں۔ کائنات میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، کائنات میں جتنے بھی انسان آئے، تمام کے تمام جو ہیں رب قدیر کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور رب قدیر کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب،
یہ پوری دنیا جو ہے، یہ پوری کائنات جو ہے مجھ رب قدیر کا ذکر کر رہی ہے، اور میں رب قدیر ہو کے اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہوں۔ ہر شے جو ہے رب کا ذکر کر رہی ہے، ہر شے، لیکن رب قدیر جو ہے اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب رب قدیر اپنے محبوب کا ذکر کس انداز میں کر رہا ہے؟ آئیے رب کا قرآن اٹھاتے ہیں۔ پورا قرآن تو ویسے ہی محبوب کا ذکر ہی ہے نا، محبوب کی نعت ہی ہے۔ چند ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ رب قدیر اپنے محبوب کا ذکر اس طرح فرماتا ہے، کہیں پر فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کہیں پر رب قدیر اپنے محبوب کے ذکر کو اس طرح بلند کرتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اسی صورت کے آگے رب قدیر شاہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ لوگ میرے محبوب کے ذکر کو مٹانے کے لیے آئیں گے، لوگ سوچیں گے کہ میرے محبوب کے ذکر کو ختم کر دیا جائے۔ رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سن لو جو بندہ بھی میرے محبوب کے ذکر کو ختم کرنا چاہتا ہے، رب قدیر فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کے آنے والا جو وقت ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگا۔ لوگ میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، آگے جو وقت آتا جائے گا وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب یہاں پر بیٹھ کے ہم ذکر کر رہے ہیں، پہلے نا محفلیں چند ایک ہوا کرتی تھی، بہت کم ہوا کرتی تھی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اب گلیوں میں، بازاروں میں، ہر محلے میں، ہر گھر کے اندر میرے حضور کا میلاد ہو رہا ہے، میرے نبی کے چرچے ہو رہے ہیں، کیونکہ رب نے فرما دیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ لوگ بڑا بڑے اعتراض کرتے ہیں، درود و سلام نہیں پڑھنا، ذکر و اذکار نہیں کرنا۔ ہر نماز کے بعد درود و سلام ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہر اذان سے پہلے درود و سلام ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جتنا میرے نبی کے ذکر کو دبائیں گے رب قدیر اتنا میرے محبوب کے ذکر کو بلند فرمائے گا، کیونکہ رب نے فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محبوب آپ کے آنے والا جو وقت ہے نا پہلے سے بہتر ہوگا۔ قرآن کی آیت، قرآن گواہ ہے، قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر رب قدیر اپنے محبوب کا ذکر اس طرح فرماتا ہے کہ یا ایھا المدثر، کہیں فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں فرماتا ہے یاسین، کہیں فرماتا ہے طٰہٰ، کہیں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں فرماتا ہے یصلون علی النبی۔ محبوب پر درود پاک پڑھو، بے شمار مقامات میں علیحدہ علیحدہ القابات کے ساتھ رب قدیر اپنے محبوب کا ذکر فرما رہا ہے۔ لیکن رب قدیر کیا فرماتا ہے؟ اے محبوب پوری دنیا، کائنات کی ہر شے، یہ پتھر بھی ہے، یہ پتے بھی ہیں، یہ درخت بھی ہے، یہ چونٹیاں بھی ہیں، یہ جانور بھی ہیں، یہ انسان بھی ہیں، یہ ملائکہ بھی ہیں، یہ تمام انبیاء جو ہیں مجھ رب قدیر کا ذکر کر رہی ہیں۔ لیکن اے محبوب یہ تمام کائنات میرا ذکر کر رہی ہیں، لیکن میں رب قدیر ہو کے تیرا ذکر کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے بیان کہی ہیں۔ اب آگے بڑے ہی پتے کی بات کرنے لگا ہوں، بڑی نکتے والی بات۔ کوئی محفل ہوتی ہے، کوئی وقت ہوتا ہے، جس طرح کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی موقع، کوئی محل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ کوئی میٹنگ رکھی جائے کسی تنظیم کے حوالے سے، یا یہاں پہ صفائی کے حوالے سے یہاں میٹنگ رکھی جائے، اور یہاں پہ آ کے لوگ کاروبار کی باتیں کرنے لگ جائیں یا کوئی اور باتیں کرنے لگ جائیں۔ میٹنگ رکھی گئی ہے صفائی کے حوالے سے، بات ہو رہی ہے کاروبار کی، تو انسان کو سمجھ آئے گی وہ بات؟ نہیں آئے گی نا، کیونکہ میٹنگ رکھی ہے صفائی کے حوالے سے۔ اگر اسی حوالے سے یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہو تو انسان بڑے خوش ہو کے سن رہا ہوگا، تو وہ کلام بھی اچھا لگے گا میٹنگ کے حوالے سے، اور جو کلام کر رہا ہے متکلم ہے اس کی گفتگو بھی اچھی لگ رہی ہوگی۔ تو ہر بات کا کوئی نہ کوئی موقع، کوئی محل ہوتا ہے۔ ایسے ہی کوئی محفل ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے، کوئی موضوع ہوتا ہے۔ جیسے آج میرا موضوع ہے ذکر مصطفیٰ۔ اگر میں اس موضوع سے ہٹ کے کوئی بات کروں گا تو آپ کہیں گے یار مولانا صاحب نے تو کہا تھا جی ذکر مصطفیٰ کا موضوع ہے، یہ بات کون سی کر رہے ہیں، یہ تو کہیں اور جا رہے ہیں، تو میری گفتگو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، بڑی عجیب لگے گی۔ تو جس موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہو نا، تو وہ انسان کو وہ بات سمجھ بھی آتی ہے۔ تو ہر محفل کا کوئی نہ کوئی موضوع، کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے۔ جیسے
کسی بادشاہ کے بارے میں بات کی جائے اس کے اقتدار تک وہ بات ہو رہی ہوتی ہے، کسی نبی کے بارے میں بات کی جا رہی ہو تو وہ بات کسی خاص علاقے خاص دور تک بات ہو رہی ہوگی، لیکن یہ باتیں پیدائش کے بعد کسی بھی نبی کا ذکر اس کے آنے سے پہلے ہوا نہیں ہوا، کسی کا نہیں ہوا۔ کسی نبی کی بات ہو رہی ہے پیدائش کے بعد ہو رہی ہے، لیکن خاص علاقے خاص دور تک۔ کسی اللہ کے ولی کی بات ہو رہی ہے، خاص علاقے خاص دور تک بات ہوگی، وہ بات ختم ہو جائے گی، پھر وہ دوبارہ وہ دن آئے گا تب جا کے وہ بات ہوگی۔ لیکن قربان جائیں یا نبی آپ کے مکان پر، آپ کی شان پر، آپ کی عزت و وقار پر، ابھی آپ دنیا کے اندر تشریف لے کر نہیں آئے، لیکن ہر محفل کا عنوان آپ تب بھی تھے۔ ابھی دنیا کے اندر قدم نہیں رکھا، ہر محفل کا موضوع آپ تب بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ذات ابراہیم علیہ السلام ہے، عنوان کون ہے؟ ذات مصطفیٰ، نبی پاک کی ذات۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، ذات میری نبی پاک کی ہو رہی ہے، بات میری نبی پاک کی ہو رہی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے، بات میری نبی پاک کی ہو رہی ہے۔ ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے آپ کے چرچے ہو رہے ہیں، آنے سے پہلے آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں، آنے سے پہلے آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، رب نے فرما دیا اے محبوب آپ کے لیے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے بھی آپ کے تذکرے ہو رہے ہیں، میرے نبی کے آنے سے پہلے آپ کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ذکر مصطفیٰ یہ کیا ہے؟ ہم آپس میں کوئی میٹنگ رکھتے ہیں، کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کو سمجھانا بھی ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک نے یہ فرمایا۔ آج ہماری ہر گفتگو میں نبی پاک کی بات شامل ہے، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اپنے بچوں کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا یہ کام نہ کرو، میرے نبی پاک نے منع فرمایا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ منع کرتے کہ نہیں کرتے؟ کسی کو سمجھا رہے ہوں، اپنے سے بڑے کو بتا رہے ہوں کہ یار میرے نبی کی یہ سنت ہے، میرے نبی نے یہ بات کہی ہے، ایسا کام نہ کرو، ایسا عمل نہ کرو۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرما دیا یہ کام نہیں کرنا، گناہ ملے گا۔ ہاں یہ کام کرنا ہے، میرے نبی نے فرما دیا یہ کام کرو تمہیں ثواب ملے گا۔ جمعے کا دن ہے، میرے نبی پاک پہ درود پاک پڑھو، میرے نبی نے فرما دیا، کیوں؟ ثواب ملے گا۔ خود حضور سنیں گے، میرے نبی نے فرما دیا یہ عمل کرو۔ تو میرے نبی کے تذکرے جو ہیں ہر بندے کی زبان پہ عام ہے، اور ہر محفل جو ہے، بڑی بڑی بات، ہر محفل جو ہے وہ وقت کی محتاج ہوتی ہے۔ ہر محفل اس کا کوئی نہ کوئی ٹائم ہوتا ہے، وقت کا محتاج ہوتی ہے، لیکن وقت جو ہے ذکر مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ ہر محفل وقت کا محتاج، لیکن وقت جو ہے ذکر مصطفیٰ کے محتاج ہے۔ کہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کا مقام ہے، اور ذکر مصطفیٰ ہر شے میں آپ کو ملے گا، ہر جگہ آپ کو میرے نبی کا ذکر ملے گا۔ یہ توجہ طلب بات ہے، ادھر میری طرف، ہر جگہ میرے نبی کا ذکر، جہاں پہ رب قدیر کا ذکر وہاں پہ میرے نبی کا ذکر۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے، ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ رب کا ذکر تو ہے لیکن رب کے محبوب کا ذکر نہیں ہے۔ اگر توجہ ہے تو ذرا بتلاؤ نا کہ وہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ رب کا ذکر تو ہے لیکن رب کے محبوب کا ذکر نہیں ہے؟ بتلاؤ وہ کون سی ایسی جگہ ہے؟ ایک مقام ہے، اور وہ مقام یہ ہے کہ جب کسی جانور پر چھری پھیرنے لگتے ہیں، اس کو ذبح کرنے لگتے ہیں، تو ہماری زبان پہ کیا لفظ ہوتا ہے؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، صرف اللہ کا نام، اللہ کے محبوب کا نام نہیں، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ رب کے محبوب کا ذکر نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہر جگہ رب قدیر نے اپنا ذکر فرمایا اور اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر فرمایا، لیکن اس مقام پہ رب نے اپنا ذکر فرما دیا، اپنے محبوب کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، بڑی توجہ طلب بات، رب کا نام جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اب جب جانور کے گلے میں چھری پھیرتے ہیں تو جانور کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جانور پھڑپھڑاتا ہے، لیکن چھری پھیر دی جاتی ہے۔ جب جانور کی کھال اتاری جاتی ہے
جانور کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، جانور کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، جانوروں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ رب قدیر کو اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنی کائنات کے لوگوں کو ان کی تکلیف برداشت نہیں ہے نبی کو۔ ہاں رب کا نام جبار ہے، رب کا نام قہار ہے، جانور کو ذبح کر دیا جائے گا، وہاں پہ رب کا نام تو لیا جاتا ہے لیکن رب کے محبوب کا نام نہیں لیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کے پیارے محبوب جو ہیں وہ اس کائنات کے لیے جان دینے کے لیے ہیں بلکہ جان لینے کے لیے نہیں ہے، وہ کائنات کی جان بن کر آئے ہیں، کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، کائنات کے لیے زحمت بن کر نہیں ہے، کیونکہ رب نے فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے اس وقت جو ہے رب قدیر کا نام لیا جاتا ہے لیکن رب کے محبوب کا نام نہیں لیا جاتا، بڑی بڑی بات تھی۔ اب ذکر مصطفیٰ، ذکر نبی، یہ ذکر جو ہے خاص جنتیوں کا ذکر ہے، جنتیوں کا ذکر۔ اب جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت کا حقدار بنا دیا جائے، اس کو جنت مل جائے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، ہر بندہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ یا مغفار، یا رب قدیر، یا رب ذوالجلال ہمیں جنت عطا فرما، ہمیں جنت عطا فرما۔ عائز و اقارب پہ دعا کر رہے ہوتے ہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، تو رب کے محبوب نے فرما دیا کہ یہ جو ذکر نبی ہے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے، یہ خاص جنتیوں کا ذکر ہے۔ اس کا ثبوت حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی، رب قدیر فرما رہا ہے کہ جو بندہ بھی رب کا ذکر کرے اور رب کے ذکر کے ساتھ رب کے محبوب کا ذکر نہ کرے تو رب قدیر فرماتا ہے کہ اس کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا جنت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ کس کا؟ کہ جو رب کا ذکر تو کرے لیکن رب کے محبوب کا ذکر نہ کرے۔ اس حدیث پاک سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ رب کا بھی ذکر کرتا ہے اور رب کے محبوب کا بھی ذکر کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو جنت میں حصہ عطا فرمائے گا، لیکن جو بندہ رب کا ذکر کرتا ہے اور رب کے محبوب کا ذکر نہیں کرتا تو اس بندے کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ جنت کا حقدار ہی نہیں ہے، جنت نہیں ملنی اس بندے کو کہ جو بندہ رب کا ذکر کرتا رہے رب کے محبوب کا ذکر نہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر لمحہ، ہر گھڑی جو ہے، ہر پل جو ہے اللہ کے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کے طریقے کے مطابق، ان کے سنت کے مطابق، ان کے ذکر و اذکار کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ اس دن درود پاک پڑھو، میں سنتا ہوں کون بندہ ہے کہ اس دن کے اندر جو میرے حضور پر درود پاک پڑھتا ہے۔ باقی دن کے اندر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ درود پاک ایک ڈھال کے اوپر، ایک چھال کے اوپر فرشتے لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں باقی دنوں میں، لیکن اس دن کے اندر حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اس دن کے اندر جو بندہ بھی حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے نا تو میرے نبی اس درود پاک کو خود سماعت کرتے ہیں، خود سنتے ہیں۔ تو کون پڑھتا ہے؟ پڑھنا چاہیے ہمیں، درود پاک کی بڑی شان ہے، اور جو بندہ بھی چاہتا ہے کہ حضور اس کے قریب رہیں، قریب تر رہیں، قریب تر رہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے کہ کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی چاہتا ہے کہ قیامت والے دن وہ بندہ میرے سب سے زیادہ قریب رہے، اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پاک پڑھا کرے۔ اب کون کون خواہش مند ہے؟ ہر بندے کی خواہش ہے نا کہ یار حضور مل جائیں، حضور کے ساتھ رہیں، حضور کا سایہ مل جائے، تو جو چاہتا ہے تو وہ تو حضور کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، صبح شام ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے گا، کیونکہ میرے حضور کی شان ہے، میرے حضور کا ذکر کر رہے ہیں، میرے حضور کے نام کو بیان کر رہے ہیں، آج یہاں پر بیٹھے ہیں حضور کا ذکر کر رہے ہیں، خدا کی عزت کی قسم حضور سماعت فرما رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، کیونکہ وہ سنتے ہیں، وہ سنتے ہیں، ہم سناتے نہیں ہیں، ہم ذکر نہیں کرتے، ہم فریاد نہیں کرتے، ہم نے فریاد کرنا چاہیے۔ کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہر بندے کے اندر ہوتی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، جو ملکی معاشی حالات ہیں
ہر بندہ پریشان ہے، لاکھوں کروڑوں کو کمانے والا پریشان ہے، ہم تو ہزاروں کمانے والے ہیں۔ جو لاکھوں کروڑوں کمانے والا پریشان ہے، جو ہزاروں کمانے والا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ ہر بندہ پریشان ہے، کوئی بندہ کہے میں پریشان نہیں ہوں۔ لیکن ہاں، جس کا تعلق حضور کے ساتھ مل جاتا ہے نا، جس کی محبت حضور کے ساتھ پکی سچی ہے، وہ پریشان نہیں ہے، اس کے گھروں میں آسانی ہے، تکلیف نہیں ہے۔ رب اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے، دکھ تکلیف دے کے، کوئی اموات دے کے، کیونکہ قرآن کی آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ رب قدیر فرماتا ہے کہ میں ضرور آزماؤں گا اپنے بندوں کو۔ کس طریقے سے؟ خوف سے، والجوع بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کے نقصان سے۔ آج جو چھٹ جاتی ہے، مال کا نقصان ہے نا، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، پیسے ہی نہیں ہوتے، مال کا نقصان ہے۔ رب قدیر فرماتا ہے میں آزماؤں گا، والانفس جانوں سے آزماؤں گا۔ ہمارے بڑے کو چلا جاتا ہے، ہمارے آئز و اقارب میں چلا جاتا ہے، جس سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ کریم اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یہ بہت مصیبت کی گھڑی ہے، بڑی آزمائش کی گھڑی ہے، لیکن رب کریم فرماتا ہے میں آزماؤں گا۔ لیکن جب میں آزماؤں گا نا، اور جو بندے میری اس آزمائش پہ پورا اتریں گے، یعنی کہ صبر کریں گے، تو رب قدیر آگے اس کو میوہ دے رہے ہیں۔ کیا میوہ ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ جو بندہ صبر کر جائے گا نا، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ کیونکہ قرآن کی آیت ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ کہ جب بھی میرے کوئی بندے ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ مولا یہ آزمائش ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دکھ ہے، یہ تکلیف ہے، مولا تیری طرف سے آئی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مولا یہ تیری طرف ہی جانی ہے۔ صبر کرتے ہیں، ان کی زبان پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں، مولا تو نے دی ہے، تو نے ہی حل نکالنا ہے۔ اب جو بندے کی زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ بے شک یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اور اسی رحمت کے سائے میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہدایت والے ہیں۔ کون لوگ؟ پریشانی آ گئی، صبر کیا، دکھ تکلیف آ گئی، صبر کیا، گڑ گڑائے نہیں، گریہ زاری نہیں کی، بلکہ صبر کیا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ بس یہی لوگ جو ہدایت والے ہیں، ہدایت کو پانے والے ہیں، ہدایت کو پہنچنے والے ہیں۔ تو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کے اندر جو ہے، اپنے نبی کے دین کو عام کرنا ہے، اپنے نبی کے دین کو پھیلانا ہے، بتلانا ہے کہ میرے نبی نے یہ فرمایا ہے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہے۔ ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالو گے نا، زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ پہلے کے جو لوگ تھے، آج سے لگا لیں 80 سال 100 سال پہلے کے لوگ، کچھ لوگ شاید موجود بھی ہوں، ان سے پوچھیں کہ زندگیوں کا کیا مزہ تھا۔ اب جو ہمارے گھروں کے اندر نحوستیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، ان سے پوچھو کہ پہلے کے دور کے اندر کیا یہ مصیبتیں تھیں، یہ پریشانیاں تھیں، تکلیفیں تھیں، ہوتی بھی ہوں گی، لیکن ان کا توکل، ان کا بھروسہ اللہ پہ کامل تھا، بڑا پکا یقین تھا، بڑا کامل بھروسہ تھا۔ ہمارا اعتماد پکا نہیں ہے، ہمارا توکل پکا نہیں ہے، ہمارا یقین پکا نہیں ہے۔ دکھ تکلیف پریشانیاں آتی ہیں، رونے بیٹھ جاتے ہیں، گریہ زانے کرنے جاتے ہیں، اللہ سے گلے شکوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ گلے شکوے کے اندر ہمارے زبان کے اندر سے کچھ نازیبہ الفاظ نکل جاتے ہیں۔ مولا یار کیا یار کہ میرے لیے کر رہا تم نے؟ ایسے الفاظ انسان کے منہ سے نکلتے ہیں، مولا میں ہی ملا تھا۔ ایسے الفاظ انسانوں کے منہ سے نکلتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گھر کے اندر قرآن ہے، قرآن ہر دکھ تکلیف کا علاج ہے، قرآن ہر بیماری کا علاج ہے۔ تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبتیں آ گئی، قرآن کھولو یار، قرآن کھولو۔ نہیں پڑھنا تھا کوئی بات نہیں ہے، قرآن کھول کے قرآن کو دیکھ لو، اللہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا، کیونکہ قرآن کا فیض ہے، قرآن کا فیض ہے۔ جس گھر میں قرآن ہے
اس قرآن کو کھولا جاتا ہوگا، خدا کی قسم اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں آتی. اور پریشانیاں کیوں ہیں؟ آپ لوگ تسلیم کریں گے پریشانیاں کیوں ہیں، تکلیف کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن ہر گھر میں موجود ہے، کیونکہ مسلمان ہیں نا ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں. قرآن ہر گھر میں موجود ہے، چھوٹی جھوپڑی سے لے کے بڑے محلات تک ہر گھر میں قرآن موجود ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن بند ہے. قرآن ہے لیکن قرآن بند ہے. قرآن کو جا کے دیکھو، گھر کا ہر کمرہ جو ہے، ہر دیوار جو ہے بالکل صاف ہوگی، کلیئر ہوگی، صفائی ہو رہی ہوگی. لیکن جہاں پہ قرآن پڑھا ہوگا نا وہاں کی صفائی نہیں ہو رہی ہوگی، وہاں پہ مٹی پڑی ہوگی. ہم رو رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ یہ پریشانی آ گئی ہے، یہ مصیبت آ گئی ہے، لیکن قرآن پڑھا ہوا ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے. تو تمہارے گھر میں رحمت کیسے آ سکتی ہے یار؟ تمہارے گھروں میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ تمہارے گھروں میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ قرآن تو ہم کھولتے نہیں ہیں. میرے ایک بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن کی تعلیم، دین کی کوئی علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے. کسی وقت بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اس کی کوئی عمر نہیں، کوئی قید نہیں ہے. کافی اس کو ان کی عمر ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا جی علامہ صاحب اتنی عمر ہو چکی ہے تو میں نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا، مجھے نماز کا طریقہ نہیں آتا. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار دنیا میں رہ رہے ہیں، حضور کی ذات کی قسم کہ حضور کے صدقے سے کی زندگیاں ملی ہیں، یہ دین ملا ہے، یہ قرآن ملا ہے، اس دین کے اندر، اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، تو ابھی تک قرآن ہی نہیں سیکھا. دنیا کے جتنے معاملات ہیں، جتنے کام ہیں، سارے انسانوں کو پتہ ہے، پتہ نہیں تو نماز کا نہیں پتہ. دنیا کی ہر چیزیں انسان کو زبانی یاد ہیں، یاد نہیں تو قرآن نہیں یاد. ہر فحاشی کا کام انسانوں کو پتہ ہے، لیکن قرآن کے مسائل، نماز کے مسائل انسانوں کو نہیں پتہ. پھر کہتے ہیں یار ہمارے گھر میں پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے. خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو یار. اپنے گھروں کے اندر جہاں پہ قرآن پڑھا ہے نا، اگر پڑھتے نہیں یار، نہیں پڑھتے، کم از کم وہاں کی صفائی تو رکھو. اس قرآن کے اندر جو مٹی لگی ہوئی ہے اس کو تو صاف کرو. قرآن کو چھوو، نہ پڑھو یار، قرآن کو چھو لو، قرآن کو چومو، سینے کے ساتھ لگا لو. جب تم قرآن کو چوم کے سینے سے لگاؤ گے نا، خدا کی قسم تمہارے دلوں کو سکون مل جائے گا، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا. یہ آزمائی ہوئی بات ہے، کیونکہ قرآن شفا ہے. قرآن کا نام شفا بھی ہے، یہ شفا دینے والی کتاب ہے، لیکن ہم تو اس کو بھول بیٹھے ہیں. تو خدا کے بارگاہ میں توبہ کرو اور کوشش کرو یار، کم از کم دن میں کم از کم 1 رکوع پڑھ لیا کرو. 1 رکوع پڑھنے میں 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں. اللہ نے تمہیں یہ زندگی دی ہے، ہر سانس کے بدلے رب کا شکر ادا کرو. ہم انسان جو ہے نا ایک ایک سانس کے رب کے محتاج ہیں، ایک ایک سانس کے. ہمیں ایک کے بعد دوسری سانس جو آ رہی ہے نا، ہر سانس کے بدلے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ سانس دی. انسان جب سوتا ہے تو کیا مطلب؟ سویا ہوا انسان ایسا ہے جیسے مرا ہوا ہے، ایسا ہی شمار ہوتا ہے کہ وہ مرا ہوا ہے. سونے کے بعد جب رب قدیر ہمیں نیا دن دیتا ہے نا، رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا ہے. تو اس دن کا آغاز رب کے کلام سے کرو. نماز پڑھو. فجر کی نماز کیا ہے؟ اس وقت رب قدیر جو ہے فرشتوں کو تھال کے اندر رزق دے کے بندوں کے گھروں میں پہنچاتا ہے. رزق تھال میں آتا ہے ہم لوگوں کے لیے. ہم تو گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں نا، مولا کاروبار میں برکت نہیں ہے، مولا گھر میں کوئی روزی روٹی نہیں ہے، گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں نا. تو رب قدیر، آج ہم منافق کر رہے ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر رہے ہوتے، رب کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے، کوئی ذکر و اذکار نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اس کے باوجود رب قدیر ہر روز جو ہے فرشتوں کے ہاتھ وہ رزق جو ہے ہمارے گھروں میں پہنچاتا ہے. اتنے نافرمان ہیں اس کے باوجود کیا ہوتا ہے؟ اتنے گناہ گار ہیں اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ رب قدیر تھال کے اندر فرشتوں کے ہاتھ وہ رزق ہمارے گھروں میں پہنچاتا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں. جس وقت ہمیں رزق ملنا ہوتا ہے، جس وقت وہ شافی رزق، شفا والا رزق جو ہے ہمارے پاس آنا ہوتا ہے، برکت والا رزق ہمیں ملنا ہوتا ہے، ہم تو اپنے بستر میں سو رہے ہوتے ہیں. تو رزق کیسے ملے گا یار؟ رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ اپنے دن کا آغاز اللہ کے کلام سے کرو.
قرآن کو پڑھو، قرآن کو چھوؤ، دیکھو. جس کو نہیں آتا پڑھنا کوشش کرے وہ سیکھے کسی سے. نہیں پڑھ سکتا، نہیں سیکھ سکتا، مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، کسی ایک بچے کو پاس بلا لے کہ بیٹا یار مجھے یہ قرآن پاک پڑھنے نہیں آتا، میرا تلفظ ٹھیک رکھ دو، میرا لہجہ ٹھیک کر دو، یہ الفاظ مجھے بتا دو. اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے نا، اس کی کوئی عمر نہیں ہے. پڑھو جب مرضی پڑھو. جب قرآن سے محبت کرو گے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرو گے، تمہاری زندگیوں میں نکھار آ جائے گا، تمہاری زندگیوں میں سکون آ جائے گا. یہ آزمودہ عمل ہے. دعا ہے مالک دو جہاں سے کہ اللہ کریم ہم سب کو اللہ اس کے رسول سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے دین پر پکے سچے ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.